بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی جب وہ نزول کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو نیچے زمین پر بھیجے گا تو وہ بالکل قیامت کا قریبی وقت ہوگا، اور یہ ایسا عقیدہ ہے جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور تقریباً یہ جتنے بھی مسالک پائے جاتے ہیں، فرقے پائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا ہے سوائے یہ منکرین حدیث کے اور ان قادیانیوں کے، اور یہ اسی روش پر چلے ہیں جس طرح ان کے اکابرین چلے ہیں، غلام احمد قادیانی، اور اس سے پہلے یعنی یہ جو سر سید احمد خان، یہ غامدی اور ڈاکٹر پرویز اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، اس طرح کی یہ اس عقیدے کو، بنیادی عقیدے کو نہیں مانتے ہیں، ان کی اصل میں فہم میں خامی ہے، اور یہ قرآن کے مزاج کو نہیں سمجھ سکے ہیں، چاہے کتنا بڑا ان کا دعویٰ ہو کہ بہت ہی زیادہ یہ مفکر قرآن ہے اور یہ اور وہ، لیکن یہ سادہ سی بات نہیں سمجھ سکے ہیں، کیونکہ دماغ کے اندر جب خرابی ہو، قرآن سے ایمان لینے کی بجائے یا قرآن کے پیچھے چلنے کی بجائے انہوں نے قرآن کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کی ہے، تو جب حدیث کا انکار کیا ہے، نبی علیہ السلام کی بات کی جب کوئی اہمیت نہیں ان کے نزدیک، تو پھر انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ آئیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے جس کے لیے یہ میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب یہاں آئیں گے تو وہ کس مسلک کی، کس فرقے کی قیادت کریں گے، ان کا عقیدہ کن کے ساتھ ملتا ہوگا، کیونکہ یہاں تو مختلف مسالک پائے جاتے ہیں۔ بریلوی اپنا مکتبہ فکر رکھتے ہیں، دیوبندیوں کے اپنے عقائد ہیں، اہل حدیث اپنے سسٹم کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، سلفیوں کا مختلف عقیدہ ہے، شیعوں اور قادیانیوں کا تو خیر کہنا ہی کیا، سب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، لیکن وہ آ کے کس کے پیچھے، یعنی یہ کون سا مسلک ان کے پیچھے چلے گا، وہ قیادت کس کی کریں گے، یہ مسئلہ ہے اصل۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور تمام نبیوں کا جو دین رہا ہے وہ ایک ہی رہا ہے، اور تمام نبیوں کا جو مشن رہا ہے وہ بھی ایک ہی رہا ہے۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا عقیدہ اور ان کا مشن بیان کیا ہے، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ جس امت کے اندر جب کبھی جس علاقے میں، یعنی جس دور میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بھیجا ہے، رسول بھیجا ہے، اس نے ایک ہی بات کہی ہے، بات ایک ہے، اس کے دو حصے ہیں، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اس بندگی کے راستے میں جو چیز بھی حائل ہے، جو رکاوٹ ہے، جو تمہیں اللہ کا بندہ نہیں بننے دے رہی ہے، یہ اصل میں طاغوت ہے، اس کو پیچھے ہٹاؤ، ٹھوکر کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، کوئی ادب و احترام کے ساتھ نہیں بلکہ نفرت کے ساتھ اس کو پیچھے ہٹاؤ کہ میرے اور میرے رب کے درمیان تو حائل ہے۔ تو یہ آپ بتائیے آج کون سا مسلک کر رہا ہے، کون سا فرقہ ہے، کون سی جماعت ہے، کون سی تنظیم ہے جو کفر بالطاغوت کی بنیادوں کے اوپر اٹھی ہو؟ یہ ایک ہی جماعت ہے، یقین کیجئے، جو توحید کی دعوت دیتے ہیں، رد شرک کرتے ہیں، کیونکہ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس کا کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ کوئی کنیکشن یا انڈر گراؤنڈ کوئی تعلقات یا بظاہر تعلقات موجود نہ ہوں، اور پوری طرح ان شرک کے تمام فلسفوں کا رد کرنا، اور ان مسلکوں کا رد کرنا، ان فرقوں کا رد کرنا، پارٹی بازیوں کا رد کرنا، اس جمہوری نظام کا رد کرنا، سارے باطل نظاموں کا رد کرنا، اور کسی کو یہ اختیار نہ دینا کہ اس کو اپنی چلانے کا حق ہو۔ چلانے کا حق اس کو ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے اس جسم کو بنایا ہے، انسانوں کو بنایا ہے، انسانوں کے اوپر حکم بھی اسی کا چلے گا۔ کسی کا یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ انسانوں کو اپنا غلام بنائے، اپنی چودراہٹ دکھائے یا اپنی بدماشی دکھائے، یہ بالکل کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے۔ لہٰذا انسانوں کی غلامی سے انسانوں کو نکالنا، یہ انبیاء کی دعوت رہی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے دور کے اندر جب وہ پہلے دعوت دیا کرتے تھے، اس کے بعد ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، تو وہ یہی کہتے تھے اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، وہ اللہ میرا رب ہے، یعنی باپ نہیں ہے،
اللہ میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی میرا کوئی خاص نہیں بلکہ تمہارا بھی اسی طریقے سے رب ہے، جس طرح مجھے پیدا کیا تمہیں بھی پیدا کیا، میرا بھی مالک ہے تمہارا بھی مالک ہے، فَاعْبُدُوهُ، اسی کی بندگی کرو، اسی کو پکارو، کسی اور کو نہ پکارو، اسی کو پکارو، کسی اور کو نہ پکارو۔ اور ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر بھی سیدھا راستہ یہی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کیا جاتا ہے، مضبوط عہد و پیمان کیا جاتا ہے، زور دے کے، اس کے اندر زور ہے، عربی گرامر جاننے والے اس کو سمجھتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا نعبدو کا و نستعینو کا یہاں، لیکن اس پر زور دیا گیا ہے، ایاک، صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تیری استعانت چاہیے، مدد چاہیے، اور چاہتے رہیں گے صرف تجھ سے غیبانہ، یعنی جس طرح اللہ کو پکارا جاتا ہے اس طرح کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا۔ تو جس طرح یہ غیبانہ طور پر پکارتے ہیں، یہودی عیسائی بھی پکارتے ہیں عزیر علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو غیبانہ پکارتے ہیں۔ پھر یہ ہمارے مسلمان بھی، مسلم جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان کے دماغوں کے اندر بھی اسی طرح کا شرک آ گیا ہے۔ یہ بھی یا رسول مدد کہتے ہیں، اغثنی یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ مشرکین مکہ یا ابراہیم مدد کہتے تھے، یا اسماعیل اغثنی کہتے تھے، لات منات حبل کو پکارتے تھے، اور ان مسلمانوں نے یا علی مدد، یا رسول مدد، اور ان صوفیوں کو بھی یا عبد القادر جیلانی مدد۔ بتائیے، ان کا تو اپنا عقیدہ ہی برباد تھا۔ کبھی پڑھی ہے ان کی کتابیں، غنیت الطالبین پڑھی ہے، فیوز یزدانی پڑھی ہے، اور ان صوفیوں کی کتابیں، لٹریچر، یہ تو غیر اللہ کے پجاری گزرے ہیں، دورے زخم انہوں نے اٹھائے ہیں، کبھی بندگی کی انہوں نے، کبھی خدائی کے مزے لوٹے۔ تو یہ ان کا تو کہ مکسچر سا دین تھا، کھچڑی سا دین تھا۔ تو آج ان دوسرے یعنی جو مسلک، ان کے اندر بھی آپ دیکھیے تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح انہوں نے بدلی کر دی، کہ ترجمہ بالکل صحیح کیا اور حاشیہ چڑھایا، اور کہتے ہیں کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں ان کو بھی خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر غیر مستقل جانتے ہوئے اگر ان کو بھی مدد کے لیے پکارا جائے تو یہ بھی اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کے برابر ہے۔ بتائیے، یہ وہ قرآن مجید ہے جو کئی برس تک یہ مملکت سعودی عرب سے امت مسلمہ کو تحفے کے طور پر دیا جاتا ہے، اس شرک کے انجیکشن کے ساتھ۔ اور پھر کوئی ایک اور مفسر قرآن اٹھے، انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام کو سجدہ، یہ اللہ ہی کو سجدہ ہے جی، سجدہ تعظیمی تو اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو اس طریقے سے ہر مشرک اپنے مشرکانہ طریقوں کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقین کریے یہ قادیانی بھی اپنے باطل نظریے کو، اس نبوت کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیعہ اپنے سارے دین کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حالانکہ سب کے عقیدے کے اندر شرک ہے۔ کوئی ایک مسلک، کوئی جماعت نہیں پائی جاتی ہے جس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اس شرک کا مکمل طور پر جنازہ اٹھانے کا پروگرام بنایا ہے، اور اس کو پایہ تکمیل ہوگی عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے، جب ان کا نزول ہوگا۔ اس سے پہلے مسلمان آدھی دنیا فتح کر چکے ہوں گے انشاءاللہ، اور ان کا نزول ہوگا، پھر وہ کمانڈ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، اور پہلی صلات آ کے مسلمانوں کے امیر کے پیچھے پڑھیں گے۔ گویا یہ اعلان ہوگا کہ کوئی نئی شریعت نہیں ہے، کوئی نئی کتاب نہیں، اسی کتاب اور اسی شریعت کو کے اوپر عمل کریں گے وہ۔ اور اس کے بعد سپر اٹامک دور ہوگا، اور جنگوں کا دور ہوگا، خوفناک جنگیں ہوں گی، سارے یہودیوں کو کاٹ ڈالا جائے گا، یا کوئی ایمان لائے گا باقیوں کو کاٹ ڈالا جائے گا، اور اکثریت ہے یہ نصارہ کی ہے، کرسچنز کی ہے، یہ بھی ایمان لے آئیں گے اور ساتھی بن جائیں گے۔ ان کو یقین آ جائے گا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب نہیں چڑھایا تھا، بلکہ یہ تو زندہ اٹھا لیے گئے تھے، اور کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اس پر ایمان لائیں گے، اور جو نہیں لائے گا اس کو کاٹ دیا جائے گا، اور باقی کوئی دین اس زمین کے اوپر نہیں رہے گا۔ یقین کیجیے، نہ دیریت رہے گی، نہ یہودیت، نہ عیسائیت، نہ بریلویت، نہ دیوبندیت، نہ اہل حدیثیت، نہ سلفیت، نہ قادیانیت، اور نہ شیعت، کوئی دین نہیں رہے گا سوائے اس کے اسلام ایک دین ہوگا۔ 7 سال تک مسلم کے روایت میں آتا ہے کہ یہاں ایسا ماحول بنے گا بالکل جنت جیسا، جس طرح جنتیوں میں کوئی مومن ایک دوسرے سے بغض اور کینہ اور عناد نہیں رکھے گا، محبت ہی محبت ہوگی۔ زمین کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ 7 سال کے لیے وہ منظر لے آئے گا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ مسلمان ختم ہوں گے، اور ایک ہوا کے ذریعے ان کو اللہ تعالیٰ وفات دے دے گا، اور باقی کافر اور مشرک جب رہ جائیں گے اور درندراتے پھریں گے زمین کے اوپر، اور اس کے بعد سور میں پھونک مار دی جائے گی۔
اور پھر اس کے بعد قیامت، اور پھر میدان محشر، پھر حساب کتاب، پھر ایک گروہ نے جنت میں جانا اور ایک جہنمی گروہ ہوگا، اور وہ فیصلہ اسی بنیاد کے اوپر ہوگا. یاد رکھیے عقیدے کے اوپر فیصلہ ہوگا. عقیدہ بڑی بات ہے. یہ نہیں فیصلہ ہوگا کہ یہ چیک کیا جائے گا ہاں جی جنازہ میں لوگ کس کے زیادہ تھے جی، کس سرزمین میں اس کی موت آئی تھی جی، نا یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، رنگ اس کا گورا تھا یا کالا تھا جی، اور آیتیں کس کو زیادہ یاد تھیں، حدیثیں کس کو زیادہ یاد تھیں، مخرج کس کا بڑا اچھا تھا. یہ معیار نہیں ہوگا. یہ باقی چیزیں بعد کی بات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایماندار کون تھا، اللہ کو ماننے والا کون تھا، اور مومن کون تھا، اور مشرک کون تھا. یہ اور میدان محشر لگایا اس لیے جائے گا کہ سارے کافروں اور مشرکوں کو، بے دینوں کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا. اور یہ جھوٹے تھے، کذاب تھے، انہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ بولے. ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی سفارش ان کے لیے نہیں کر سکے گا. جو سفارش اور شفاعت کا نظام ہے وہ خالص مومنوں کے لیے، گناہ گار مومنوں کے لیے. کسی مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اجازت نہ دے گا. ضرورت نہیں ہوگی کسی کی مشرکین کے لیے اللہ کے بندوں کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا کہنا، ان کے رکوع اور سجدے کرنا، ان کی 11ویں اور 12ویں کرنا، تعزیے اور یہ نذرانے، ڈھول اور ڈمکے رکوع اور سجدے کرنے کے بعد کہتے ہو انبیاء تمہاری سفارش کریں گے. مجال نہیں ہے، وہاں کوئی جرت نہیں کر سکے گا ایسے لوگوں کی سفارش کرنے کے لیے. ان سب کو چاہیے کسی پیغمبر کا باپ ہی کوئی کیوں نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح، چاہیے کسی کی پیغمبر کی بیوی اور بیٹا ہی کیوں نہیں ہے نوح علیہ السلام کی طرح، لوط علیہ السلام کی طرح، اور چاہے کسی کے والدین ہی کیوں نہیں ہے، چچا ہی کیوں نہیں ہے، قریبی رشتہ داری کیوں نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا. یقین کیجیے. اسی لیے نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو بتاتے رہتے تھے، زور دے کے، پھوپھی زینب اور اپنی بیٹیوں کو بھی اس طریقے سے، کہ میرے سے دنیا میں جو مرضی لے لو اور میں کل قیامت کے دن تمہیں نہیں بچا سکوں گا. لہٰذا ہر مومن کو بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو یہی وصیت کرنی چاہیے کہ دیکھنا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. دنیا میں جب تک میں زندہ ہوں میرے سے جو چیز لے لو میرے رشتہ داروں، یقین کیجئے آ کے مانگو، میں کبھی تم سے وہ مجھے بخیل نہ پاؤ گے. لیکن یاد رکھنا کل جو قیامت کے دن فیصلہ ہونے والا ہے وہ ایمان اور عقیدے کے اوپر ہونے والا ہے. لہٰذا شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ، توحید اللہ کی وحدانیت کے اوپر جم جاؤ. اگر اس میں بال برابر بھی کمی آ گئی یاد رکھیے کبھی جنت نہیں جا سکو گے. لہٰذا شرک کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور شرک کرنے والا آپ کا امام بھی نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے اگر کسی شرک کرنے والے کو اپنا امام بنایا، اس کے پیچھے نمازیں پڑھیں، اس کو لیڈر مانا، اس کو اپنا قائد مانا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو ایمان عقیدے کی کوئی سمجھ نہیں ہے، پھر آپ بھی اسی کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ایمان کو درست کرنے اور پھر اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے.